بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ تو آج ہم کیلنڈر پر ایک خاص تاریخ 7 نومبر پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ دن کیوں اہم ہے، کیا واقعات ہوئے، کون سی شخصیات اس دن سے جڑی ہیں؟ ہاں، اور اس کے لیے ہم نے ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی صفحات سے معلومات جمع کی ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ ہم صرف فہرست نہ گنوائیں بلکہ ان واقعات اور شخصیات کے پیچھے کی کہانیوں کو تھوڑا سمجھیں۔ صحیح، مقصد یہ ہے کہ 7 نومبر کی تاریخ کا ایک جامع، دلچسپ جائزہ لیا جائے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے کچھ منفرد واقعات۔ 1492 میں 7 نومبر کو فرانس میں انسزہائم کے قریب ایک شہاب ثاقب گرا تھا۔ اور کہتے ہیں یہ سب سے پرانا ریکارڈڈ شہاب ثاقب ہے جو زمین سے ٹکرایا؟ جی ہاں، جس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ صدیوں تک تو لوگ اسے کوئی آسمانی نشانی ہی سمجھتے رہے ہوں گے۔ بالکل۔ اچھا، اب تھوڑا آگے چلیں۔ 1665 میں لندن گیزٹ کا پہلا شمارہ شائع ہوا۔ لندن گیزٹ؟ ہاں، اس کی خاص بات کیا ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ یہ آج تک شائع ہو رہا ہے۔ آج تک؟ یعنی تقریباً 350 سال سے زیادہ؟ جی، اسے دنیا کا سب سے پرانا مسلسل چلنے والا جریدہ مانا جاتا ہے۔ واہ، صحافت کی تاریخ میں ایک زندہ مثال۔ اب ذرا امریکہ کی تاریخ کا رخ کرتے ہیں۔ غلامی کا مسئلہ وہاں بہت اہم رہا ہے۔ 1775 میں ورجینیا کے رائل گورنر لارڈ ڈنم مور نے ایک اعلان کیا۔ جی، اس میں انہوں نے غلاموں کو آزادی کی پیشکش کی تھی اگر وہ برطانوی فوج میں شامل ہو جائیں۔ تو کیا یہ غلاموں کی آزادی کی طرف کوئی پہلا بڑا قدم تھا؟ دیکھیں، یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ تھا۔ یہ پیشکش بنیادی طور پر فوجی ضرورت کے تحت تھی۔ اچھا۔ اور اس نے امریکی انقلاب کے دوران معاشرے کو مزید تقسیم بھی کیا۔ لیکن یہ اہم اس لیے ہے کہ شمالی امریکہ میں پہلی بار ایک طرح سے ریاستی سطح پر غلاموں کی اجتماعی آزادی کی بات ہوئی۔ سمجھا۔ مگر اسی جدوجہد کا ایک افسوسناک پہلو 1837 میں سامنے آیا، الینوائے میں۔ کیا ہوا تھا؟ وہاں غلامی کے خاتمے کے ایک حامی ایڈیٹر تھے، ایلائجا پی لوجو۔ انہیں ایک مشتعل ہجوم نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ وہ اپنے پرنٹنگ پریس کی حفاظت کر رہے تھے جو غلامی مخالف مواد شائع کرتا تھا۔ یعنی آزادی اظہار اور غلامی کے خاتمے کی جنگ کتنی پرانی اور خطرناک رہی ہے۔ جی بالکل۔ اب ذرا برِ صغیر کی طرف آتے ہیں۔ 1862 7 نومبر۔ یہ تو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کا دن ہے۔ جی ہاں، رنگون میں جلاوطنی کے دوران ان کا انتقال ایک طرح سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے رسمی خاتمے کی علامت تھا۔ ایک عہد تمام ہوا۔ بالکل۔ اچھا، واپس امریکی سیاست کی طرف۔ 1874 میں ایک کارٹون شائع ہوا تھامس ناسٹ کا۔ جی، اس میں پہلی بار ہاتھی کو ریپبلکن پارٹی کی علامت کے طور پر نمایاں طور پر استعمال کیا گیا۔ اور وہ علامت آج تک استعمال ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آج تک۔ اسی طرح کینیڈا کے لیے 1885 کا یہ دن اہم ہے۔ کیوں؟ وہاں کیا ہوا؟ کینیڈا کی پہلی بین الاعظمی ریلوے لائن مکمل ہوئی۔ وہ لاسٹ سپائک والی تقریب ٹرائگالوجی برٹش کولمبیا میں؟ جی بالکل وہی، آخری کیل ٹھوکنے کی تقریب۔ اس ریلوے نے کینیڈا کو جوڑنے میں بڑا کردار ادا کیا۔ یہ تو قومی تعمیر کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی دوران خواتین کے حقوق کی جدوجہد بھی جاری تھی۔ 1893 میں امریکی ریاست کولوراڈو نے خواتین کو ووٹ کا حق دیا۔ یہ ایسا کرنے والی دوسری ریاست تھی امریکہ میں۔ جی، اور پھر اس کے تقریباً 23 سال بعد 1916 میں جینٹ رنکن، وہ امریکی کانگریس کے لیے منتخب ہونے والی پہلی خاتون بنی۔ بالکل، خواتین کی سیاسی نمائندگی میں ایک بہت بڑا سنگ میل۔ 20ویں صدی تو واقعی انقلابات اور تبدیلیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہاں، اور 1917 کا 7 نومبر تو خاص طور پر اہم ہے، روس کا اکتوبر انقلاب۔ جی، گریگورین کیلنڈر کے مطابق 7 نومبر بولشویکوں نے ونٹر پیلس پر حملہ کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے اکتوبر انقلاب کہتے ہیں کیونکہ اس وقت روس میں جولین کیلنڈر رائج تھا، جس کے حساب سے تاریخ 25 اکتوبر تھی۔ صحیح۔ یہ واقعہ تو 20ویں صدی کی پوری تاریخ پر چھایا رہا۔ اور اسی دن 1917 میں ایک اور اہم جنگی واقعہ پیش آیا، پہلی جنگ عظیم کے دوران۔ جی، تیسری جنگ غزہ کا اختتام۔ برطانوی افواج نے عثمانیوں سے غزہ چھین لیا۔ مشرق وسطیٰ کے نقشے پر اس کے گہرے اثرات ہوئے۔
اور اسی دور میں 1913 میں جنوبی افریقہ میں موہن داس گاندھی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ بھارتی کارکنوں کے حقوق کے لیے مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ ان کی عدم تشدد پر مبنی جدوجہد کا ابتدائی زمانہ تھا۔ جی بالکل، یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں کیسی سیاسی اور سماجی لہریں چل رہی تھیں۔ اچھا، اب ذرا فنون لطیفہ اور سائنس کی طرف آتے ہیں۔ 1929 میں نیو یارک میں موما یعنی میوزیم آف ماڈرن آرٹ عوام کے لیے کھولا گیا۔ یہ تو جدید آرٹ کا ایک عالمی مرکز ہے، بہت اہم ادارہ ہے۔ جی، لیکن اسی تاریخ کو 1940 میں انجینئرنگ کی دنیا میں ایک بڑا ڈرامٹک واقعہ پیش آیا۔ آپ ٹوکوما نیروز برج کی بات کر رہی ہیں؟ گیلوپنگ گرٹی؟ جی ہاں، وہی پل تیز ہواؤں کی وجہ سے گر گیا۔ اپنی تعمیر کے صرف 4 مہینے بعد۔ یہ واقعہ تو انجینئرنگ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ پلوں کے ڈیزائن اور ایروڈائنامکس پر اس نے بہت اثر ڈالا۔ واقعی ایک سبق آموز واقعہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بھی 7 نومبر کو ایک بہت بڑا سانحہ ہوا 1941 میں۔ کون سا سانحہ؟ بحرائے اسود میں جرمن طیاروں نے سوویت ہسپتال جہاز ارمینیا کو ڈبو دیا۔ او خدایا، ہسپتال جہاز کو؟ جی ہاں، اندازہ ہے کہ 5000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے۔ زخمی فوجی، طبی عملہ، شہری سب شامل تھے۔ جنگ کی ہولناکی کی ایک اور مثال۔ پھر جنگ کے بعد سر جنگ کا دور آیا۔ 1957 میں امریکہ میں گیتھر رپورٹ آئی۔ جی، اس رپورٹ میں سوویت میسائل خطرے کا ذکر تھا اور مزید امریکی میسائلوں اور فال آؤٹ شیلٹرز یعنی ایٹمی حملے سے بچاؤ کی پناہ گاہوں کی تعمیر پر زور دیا گیا تھا۔ یہ سر جنگ کی کشیدگی کی عکاسی کرتا ہے۔ بالکل۔ اب امریکی شہری حقوق کی تحریک پر آتے ہیں۔ 1967 میں کارل بی سٹوکس کلیولینڈ اوہایو کے میئر منتخب ہوئے۔ وہ کسی بڑے امریکی شہر کے پہلے افریقی امریکی میئر تھے۔ یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں تو 1989 میں 2 اور اہم واقعات ہوئے۔ کون کون سے؟ ایک تو ڈگلس وائلڈر ورجینیا کے گورنر منتخب ہوئے، جو کسی بھی امریکی ریاست کے پہلے منتخب افریقی امریکی گورنر تھے۔ اچھا۔ اور اسی دن ڈیوڈ ڈنکنز نیو یارک شہر کے پہلے افریقی امریکی میئر بنے۔ یعنی 1989 کا 7 نومبر امریکہ میں نسلی رکاوٹوں کے ٹوٹنے کے حوالے سے کافی اہم رہا۔ جی یقیناً۔ امریکی سیاست میں ایک اور اہم پیش رفت 1973 میں ہوئی جب کانگریس نے وار پاور ریزولوشن منظور کیا، صدر نکسن کے ویٹو کے باوجود۔ جی، اس قانون کا مقصد تھا صدر کے جنگ شروع کرنے کے اختیارات کو محدود کرنا، خاص طور پر ویتنام جنگ کے بعد۔ بالکل۔ اس نے لازمی قرار دیا کہ صدر کو فوجی کارروائی کے لیے کانگریس سے منظوری لینی ہوگی یا کم از کم انہیں بروقت مطلع کرنا ہوگا۔ یہ اختیارات کی تقسیم کا ایک اہم معاملہ تھا۔ اب کچھ انترراشٹریہ سیاسی واقعات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہاں ہم غیر جانبداری سے صرف حقائق بیان کریں گے جیسا کہ ذرائع میں درج ہیں۔ 1975 بنگلہ دیش۔ جی، وہاں کرنل ابو طاہر کی قیادت میں ایک فوجی اور عوامی بغاوت ہوئی۔ بریگیڈیئر خالد مشرف کو ہٹا کر ہلاک کیا گیا اور میجر جنرل ضیاء الرحمان کو رہا کیا گیا، جو بعد میں صدر بنے۔ یہ کافی پیچیدہ اور پرتشدد دور تھا۔ صحیح۔ پھر 1979 میں ذرائع کے مطابق ایران میں آیت اللہ خمینی نے ملک کا کنٹرول سنبھالا۔ جی، یہ ایرانی انقلاب کا ایک فیصلہ کن موڑ سمجھا جاتا ہے۔ اور 1987 میں ٹیونس میں صدر حبیب بورگیبا کو موصول کر دیا گیا۔ ان کی جگہ وزیر اعظم زین العابدین بن علی نے اقتدار سنبھالا۔ اور پھر 1990 میں پاکستان میں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ جی، یہ تمام واقعات اپنے اپنے ممالک کی تاریخ میں بہت اہم موڑ تھے۔ اور نسبتاً حالیہ تاریخ میں دیکھیں تو 2000 کا امریکی صدارتی انتخاب جو بہت متنازع رہا۔ ہاں، بش بنام گور کیس، جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا۔ جارج ڈبلیو بش صدر منتخب ہوئے۔ وہ انتخاب بھی 7 نومبر کو ہوا تھا۔ اور پھر 2020 میں اسی تاریخ کے آس پاس جو بائیڈن کے امریکہ کے 46ویں صدر منتخب ہونے کی تصدیق ہوئی۔ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 7 نومبر کس طرح انتخابی تاریخ کے حوالے سے بھی اہم رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا میدان بدلتے ہیں، کھیل اور ٹیکنالوجی۔ 1991 میں باسکٹ بال لیجنڈ میجک جانسن کا وہ مشہور اعلان۔ ہاں، انہوں نے اعلان کیا کہ وہ HIV پازیٹیو ہیں اور NBA سے ریٹائر ہو رہے ہیں۔
اس خبر نے دنیا کو ہلا دیا تھا۔ واقعی اس وقت تو HIV ایڈز کے بارے میں بہت خوف اور غلط فہمیاں تھیں۔ جی، اور ان کے اس کھلے اعلان نے عوامی شعور بیدار کرنے اور اس بیماری سے جڑے منفی تصورات کو کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ صرف کھیلوں کی خبر نہیں تھی، ایک بڑا سماجی لمحہ تھا۔ اور ٹیکنالوجی میں 1994 کا 7 نومبر کیا ہوا تھا اس دن؟ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا ایٹ چیپل ہل کے طلباء کے ریڈیو اسٹیشن WXYC نے دنیا کی پہلی انٹرنیٹ ریڈیو نشریات شروع کی۔ اچھا، یعنی آج کل جو ہم آن لائن اسٹریمنگ سنتے ہیں اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ انٹرنیٹ ریڈیو کا آغاز تھا۔ یہ تو بہت اہم پیش رفت تھی۔ اور خلائی تحقیق میں 1996 میں ناسا نے مارس گلوبل سرویئر لانچ کیا۔ جی، یہ مریخ کی طرف بھیجا گیا تھا اور اس نے ہمارے پڑوسی سیارے کے بارے میں بہت سی قیمتی معلومات بھیجی۔ تو یہ تھے چند اہم واقعات۔ اب ان شخصیات کا ذکر کرتے ہیں جو 7 نومبر کو پیدا ہوئیں۔ فہرست کافی لمبی اور دلچسپ ہے۔ جی، خاص طور پر سائنس کے میدان میں کئی نوبل انعام یافتہ شخصیات ہیں۔ کون کون؟ 1867 میں میری کیوری ریڈیو ایکٹیویٹی پر کام کیا، 2 نوبل انعامات جیتے۔ جی ہاں، فزکس اور کیمسٹری دونوں میں۔ بالکل۔ پھر 1878 میں لیزے مائٹنر، جنہوں نے نیوکلیئر فشن کی وضاحت میں اہم کردار ادا کیا۔ انہیں نوبل انعام تو نہیں ملا، لیکن ان کا کام بہت اہم تھا۔ اچھا۔ 1888 میں بھارتی طبیعت دان سر CV رامن، انہیں رامن ایفیکٹ پر نوبل انعام ملا۔ جی۔ پھر 1903 میں ماہر حیوانات کانراڈ لارنس اور 1929 میں ماہر عصبیات ایرک کینڈل، یہ دونوں بھی نوبل انعام یافتہ ہیں۔ کمال ہے، سائنس کی اتنی بڑی شخصیات ایک ہی تاریخ کو پیدا ہوئیں۔ ادب اور فلسفے میں دیکھیں تو 1913 میں البرٹ کامیو پیدا ہوئے، فرانسیسی ادیب، فلسفی، انہیں بھی ادب کا نوبل انعام ملا۔ دی اسٹرینجر، دی پلیگ جیسی شہرہ آفاق کتابوں کے مصنف۔ جی بالکل۔ اور کون کون ہیں اس فہرست میں؟ دیگر شعبوں سے دیکھیں تو 1728 میں مشہور برطانوی مہم جو کیپٹن جیمز کک، آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے جزائر تک پہنچنے والے۔ جی 1879 میں روسی انقلابی لیون ٹروتسکی، 1918 میں معروف امریکی مسیحی مبلغ بلی گراہم، بلی گرام بھی؟ اچھا۔ 1943 میں کینیڈین موسیقی کارہ جونی مچل، 1954 میں بھارتی اداکار کمل ہاسن۔ کمل ہاسن بھی 7 نومبر کو پیدا ہوئے؟ جی، اور آج کے دور کے کچھ ستارے بھی ہیں، جیسے 1967 میں فرانسیسی DJ اور پروڈیوسر ڈیوڈ گیٹا، اور 1996 میں نیوزی لینڈ کی گلوکارہ لارڈ۔ یہ فہرست تو واقعی بہت متنوع اور متاثر کن ہے۔ اب ان شخصیات کو یاد کرتے ہیں جو 7 نومبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ بہادر شاہ ظفر کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں۔ جی، ایک اور بہت اہم نام 1913 میں الفریڈ رسل والیس کا ہے۔ وہ ماہر حیاتیات تھے جنہوں نے چارلز ڈارون کے ساتھ ہی نظریہ ارتقاء پیش کیا تھا۔ ہاں، ان کا نام اکثر ڈارون کے مقابلے میں کم لیا جاتا ہے۔ لیکن وہ 19ویں صدی کے ایک عظیم سائنسدان تھے۔ پھر 1962 میں ایلینور روزویلٹ کا انتقال ہوا۔ وہ صرف سابق امریکی خاتون اول نہیں تھیں، بلکہ انسانی حقوق کی ایک زبردست علمبردار تھیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی منشور کی تشکیل میں ان کا بڑا کردار تھا۔ صحیح۔ اداکاری کی دنیا سے 1980 میں سٹیو میک-کوئن، کنگ آف کول۔ جی ہاں، اور 2011 میں باکسنگ کی دنیا کے عظیم ہیوی ویٹ چیمپئن جو فریزیر محمد علی کے ساتھ ان کے مقابلے تاریخ کا حصہ ہیں۔ اسموکنگ جو۔ بالکل۔ اور موسیقی اور شاعری کے شائقین کے لیے 2016 کا یہ دن بہت اداس تھا۔ لیونارڈ کوہن کا انتقال ہوا، کینیڈین لیجنڈ۔ ہیلیلویا والے۔ جی، اسی سال اردو کے شاعر اسلم کولسری بھی وفات پا گئے۔ اور ابھی حال ہی میں 2023 میں فرینک بورمین، اپولو 8 مشن کے کمانڈر۔ وہ پہلا مشن جو چاند کے گرد چکر لگا کر آیا تھا۔ جی، ان کا انتقال بھی 7 نومبر کو ہوا۔ تو یہ تمام شخصیات بھی اپنے اپنے شعبوں میں بہت بڑا نام تھیں۔ تو آج کی اس گفتگو سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ 7 نومبر صرف کیلنڈر کی ایک عام تاریخ نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس ایک دن میں انسانی تاریخ کے کتنے مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ انقلابات، سائنسی دریافتیں، سیاسی اتار چڑھاؤ، فنون لطیفہ کی بلندیاں، سماجی تحریکیں۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ہی دن میں سائنسدان پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا کو سمجھنے کا انداز بدلا، سیاسی رہنما آئے جنہوں نے قوموں کی سمت بدلی،
جنگیں ہوئیں، معاہدے ہوئے، حقوق کی جد و جہد آگے بڑھی۔ بالکل۔ امید ہے کہ 7 نومبر کی تاریخ کے اس جائزے سے کچھ دلچسپ پہلو سامنے آئے ہوں گے اور ان واقعات اور شخصیات کے باہمی ربط کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ جی۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک دلچسپ سوال پر بھی چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا تاریخ میں واقعی کچھ دن دوسروں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 7 نومبر جیسی تاریخوں پر اتنے سارے اہم واقعات اور شخصیات اکٹھی ہو جاتی ہیں؟ یا شاید یہ ہمارا تاریخ کو دیکھنے اور یاد رکھنے کا انداز ہے جو کچھ تاریخوں کو زیادہ نمایاں بنا دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یہ سوال ہمیں وقت کے بہاؤ اور تاریخ کی اپنی اہمیت اور اسے سمجھنے کے ہمارے طریقوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔